اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو مسافر شعور اور راستہ لاشعور، یہ عنوان ہے اس چیپٹر کا، کتاب نظریہ رنگ و نور۔ یہ نظریہ رنگ و نور کے مطابق انسان کی زندگی ایک راستہ ہے اور اس راستے کا نام ہے لاشعور، اور اس راستے پہ چلنے والے مسافر کا نام ہے شعور۔ یعنی زندگی لاشعور کی راہوں پہ محو سفر ہے، زندگی لاشعور کی راہوں پہ محو سفر ہے۔ وہ آپ کو مثال یاد ہوگی اس کی تالاب والی، کہ جب لہر چلتی ہے تو لہر تالاب کے اندر ہوتی ہے، ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ وہیں رہے گی، لیکن حالات اور واقعات سے، کوئی کنکر ٹکرانے سے اس میں لہر پیدا ہوئی، لہر نظر آنا شروع ہوئی، اور وہ کنارے کی طرف محو سفر ہے۔ یہ جو لہر کا سفر کنارے کی طرف ہے، اسی کو زندگی اگر آپ مان لیں لہر کو، تو وہ کنارے کی طرف، یعنی وہ پانی میں چل رہی ہے، تو یہ پانی سارا لاشعور ہے۔ تو انسان کی شعور کی اب ساخت ایسی ہے کہ وہ خود میں کچھ زیادہ ہی انہماک رکھتا ہے، یعنی اپنی میں کا اسے بڑا غرہ ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ کہ خود میں جتنا زیادہ وہ استغراق رکھتا ہے، جتنا شعور خود میں کھویا ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ لاشعور سے دور ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ خود میں استغراق نہ رکھے، وہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ وہ لاشعور کی طرف متوجہ ہوگا۔ یعنی جتنا زیادہ وقت وہ لاشعور کو دے سکے گا، اتنا زیادہ زندگی لاشعوری عمل کے راستے پر سفر طے کرے گی۔ بڑی سمپل سی بات ہے، جب ہمارا توجہ، دھیان، دلچسپیاں شعوری نظام میں ہیں تو ہم لاشعور سے دور ہیں۔ جب ہماری توجہ، ہماری دلچسپیاں لاشعور میں چلی جائیں گی تو ہم لاشعوری عمل کے راستے طے کریں گے۔ کچھ اعمال شعوری ہیں تو کچھ اعمال لاشعوری ہوتے ہیں۔ جب فکر انسانی شعوری قدروں سے ہٹ کر لاشعوری دنیا میں داخل ہوگی تو کیا ہوگا؟ شعور مغلوب ہو جائے گا اور لاشعور غالب ہو جائے گا۔ یس یا نو؟ بالکل اسی طرح جس طرح مادی دنیا میں شعور غالب اور حاوی ہے اور لاشعور مغلوب رہتا ہے۔ یہ مادی دنیا میں کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا شعور غالب ہوتا ہے لیکن لاشعور مغلوب رہتا ہے۔ اب ذرا شعور کی بابت آپ کے تصورات کو ذرا واضح کرنے کے لیے یہ لفظ شعور کا مادہ غور کریں، کیا ہے؟ ظاہر ہے وہ شین عین رے، یعنی شعر۔ اب شعر کیا ہوتا ہے؟ شعر میں قافیہ ہے، ردیف ہے، وزن ہے، بحر ہے، یعنی ان چار چیزوں کی پابندی نہ ہو تو اسے شعر نہیں کہتے، اسے نثر کہتے ہیں۔ یعنی اب شعور کا معروف مفہوم جاننا اور آگاہ ہونا لیا جاتا ہے، لیکن شعور دراصل ہمارے افکار کا، یعنی ہماری سوچوں کا ایک ایسا سانچہ ہے جس میں جو اطلاعات ہم وصول کرتے ہیں وہ ہر فرد ان اطلاعات کو اپنی مخصوص ذہنی طرزوں کے مطابق ترتیب دیتا چلا جاتا ہے۔ یہ ماحول اور آپ کو باطن سے ملنے والی اطلاعات کو کوئی فرد جس بھی فکری یا ذہنی سانچے میں ڈال کر
اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے یا سیٹ کر لیتا ہے، وہی اس کا شعور بن جاتی. اب یہ محدود اور پابند مفاہیم میں قید رہنا، یہ دیکھیں یہ شعور یہ محدود اور پابند مفاہیم میں قید رہنا ہی شعور کا وصف ہے. اور جہاں سے یہ سب اطلاعات نشر ہو رہی ہیں جو سب جانتا ہے اس کا نام ہم نے لاشعور رکھا ہوا ہے. وہ اس لیے لاشعور رکھا ہے، یہ مذاق کی بات علیحدہ، لیکن کیونکہ وہاں اطلاعات میں وہ ترتیب نہیں ہوتی جس ترتیب کی پابندی شعور کرتا ہے. آپ دیکھیں، غور کریں کہ کیا عرض کیا کہ محدود اور پابند مفاہیم میں قید رہنا شعور کا وصف ہے. اب آپ غور کریں کہ انسان اپنے لیے گھر بناتا ہے، 4 دیواریں رکھتا ہے، 4 دیواری بناتا ہے، اور پھر اس میں ایک دروازہ بھی رکھتا ہے. اچھا، مزے کی بات ہے، اس دروازے کو وہ اندر سے خود چٹک نہیں لگاتا ہے، خود کنڈی لگاتا ہے، بند کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں آزاد ہوں. یہ ہے شعوری نظام. اچھا، اسی دروازے کو کوئی باہر سے بند کر دے تو شور مچا دیتا ہے کہ جی میں تو قید ہو گیا. تو یہ جو شعوری نظام ہے، اس کو سمجھیں گے تو پھر آپ لاشعوری نظام، یعنی یہ ذہن میں اگر بیٹھ جائے کہ یہ ایک مخصوص ترتیب جو میں نے خود اپنے افکار اور اطلاعات کو دی، یہ میرا شعور ہے. اور جو ترتیب، وہ سٹیج جہاں پہ یہ ترتیب نہیں ہے، یعنی آپ کو اس ترتیب سے باہر نکلنا ہے، اس اپنے محدود رہنے والے، مقید رہنے والے وصف سے جان چھڑانی ہے. اگر آپ نے جان چھڑا لی تو آپ لاشعور میں داخل ہو سکتے ہیں. اب یہ نظریہ رنگ و نور جو ہے وہ ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ ماورائی علوم ہو یا باطنی علوم ہو، ان سب میں روحانیت میں باطنی علوم کے طالب علم کے لیے سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے، اس کے جو بنا ہوا ذہن ہوتا ہے نا، پہلے سے بنا ہوا ذہن، اور اس کے جو بنے ہوئے، بسے ہوئے، جو ہم نے اپنے تصورات، چاہے وہ ماحول سے ملیں، چاہے وہ معاشرے سے ملیں، چاہے اماں ابا سے ملیں، چاہے ہم نے خود جمع کیے ہوئے ہوں، ان تصورات کو درست کیا جاتا ہے. لفظ ہے درست سے مراد ہے ان کو حقیقت شناسی کے مطابق سیٹ کروایا جاتا ہے. ان کو اس طرح واضح کیا جاتا ہے کہ وہ شعور کے مرتب کردہ سانچوں سے باہر نکل کر ہر بات کو اس طرح سے دیکھنے کے قابل ہو جائے جیسی کہ وہ اصل میں ہوتی ہے، یعنی حقیقت کی نظر سے دیکھنے لگ پڑے. جیسے ابھی یہ میں نے ایک مثال چھوٹی سی دی کہ انسان دیکھیں ذرا کیا عجیب ہے، مانگتا آزادی ہے اور بناتا گھر ہے. یہ کتنا بڑا پیراڈاکس ہے. اور پھر اس میں دروازہ لگا کے سمجھتا ہے کہ اگر میں دروازے سے باہر جاؤں گا تو خطرہ ہے، کمرے کے اندر آؤں گا تو آزاد ہو جاؤں گا. یعنی یہاں پہ ہماری سوچوں کا پورا باجا جو ہے وہ اس بری طرح بجا ہوا ہے. تو رفتہ رفتہ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کے اندر ایسا ذہن بن جائے کہ وہ مفروضہ اور فکشن کے بجائے، مفروضہ اور فکشن باتوں کے بجائے حقیقت کو ترجیح دینے لگے، یعنی یہ ایک ذہن سازی کی جاتی ہے. اس میں نظریہ رنگ و نور اس بات کی ضرورت پہ زور دیتا ہے کہ پہلے ذہن بنائیں گے. ذہن کو کیا ذہن بنانا ہے کہ آپ حقیقت شناسی کی طرف متوجہ ہو جائیں، بات کو ریئل پرسپیکٹو میں سمجھنا سیکھ لیں. دیکھیں، جوں انسان حقیقت کو سمجھنا اور جاننا سیکھتا ہے، اس کے اندر اللہ کے ذہن کو سمجھنے کی اہلیت اور استعداد پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذہن کو سے بڑھ کر حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت ہی وہ ہے. یہ ساری مخلوق کہاں تھی؟
بھئی اپنے ظہور میں آنے سے پہلے کہاں تھی؟ بھئی اللہ کے ارادے میں تھی. بھئی جہاں تھی وہ اب بھی محفوظ ہے، کیونکہ اللہ نے ایک بات دیکھنا، آپ ایک ارادہ کرتے ہیں تو وہ ارادہ آپ کے ذہن میں ہے، جب تک آپ اسے بدل نہ دیں تب تک وہ ارادہ محفوظ ہے. اسی طرح اللہ نے کائنات بنانے کا ارادہ کیا، اب اس ارادے کا ریکارڈ جو ہے وہ لوح محفوظ کہلا رہا ہے کہ اللہ نے جو پورا پروگرام ترتیب دیا، جو طے کیا، وہ دراصل کیا ہے؟ لوح محفوظ کہلاتا ہے. یعنی ٹیکنیکلی اس کا نام ہے لوح محفوظ. یعنی اللہ نے ایک ارادہ، ایک پروگرام طے کیا اور اس کو کہیں محفوظ کر دیا. اب دیکھیں کہ اگر وہ سطح جس کو لوح محفوظ کہا گیا، اس سے نشر ہونے والا پروگرام کیا ہے؟ وہ یہ ہماری کائنات ہے، یا یوں کہہ لیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ دراصل لوح محفوظ کا عکس ہے. یعنی اصل کیا ہوا؟ اصل لوح محفوظ ہوا، اور ساری کائنات اس اصل کی نقل ہے، اس اصل کا عکس ہے، اس لیے مفروض ہے، اس لیے فکشن ہے. کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اصل چیز وہ پروگرام ہے، جو کائنات ہے یہ اس پروگرام کا عکس ہونے کے ناطے کیا ہے؟ یہ مفروضہ ہے، یہ فکشن ہے. اب آپ دیکھیں ذرا کہ پوری نو جو ہے اس کی شکل و صورت ہمیشہ ایک سی چلی آ رہی ہے. بکری اربوں خربوں سال پہلے بھی بکری تھی، آج بھی بکری ہے. بندر بندر ہے، شیر شیر ہے، انسان انسان ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ زمانے کے انقلاب کے ساتھ یا حالات اور ماحول کی تبدیلی کی وجہ سے کوئی انسان بکری بن گیا. ایسے پنجابی میں تو کہتے ہیں بکری بانی، یا بکری انسان کا روپ دھار لے. یعنی کہ یہ بکری ہمیشہ بکری رہتی. کیا مطلب؟ کہ اس کی حیث میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہ پرماننٹ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بکری کا جو عکس ہے لوح محفوظ میں وہ اسی طرح ہے جس طرح کے بکری اسی طرح ہے جس طرح اس کا عکس وہاں لوح محفوظ میں. اب اسی طرح جنات ہوں، انسان ہوں، فرشتے ہوں، یہ سب اپنی اپنی اصلوں پر قائم ہیں، اور ہر نو اپنی اپنی اصل کا عکس ہے. اب ایک مثال دیکھیں ذرا. ایک فلم بنائی جاتی ہے، اب فلم میں آپ اس کی 1000 کاپیاں تیار کر لیں. اب اگر آپ ان 1000 فلموں کو دنیا میں مختلف مقامات پر الگ الگ پروجیکٹروں پہ چلائیں تو ہر فلم میں کیا ہوگا؟ سب کچھ ویسا ہی ہوگا نا جیسا اصل پکچر میں تھا، اصل فلم میں تھا. اب بظاہر یہاں پہ کاپی میں ہر فلم الگ الگ ڈسپلے ہو رہی ہے، لیکن اصل میں ایک ہی ہے. اب فلمیں 1000 ہوں یا 1,00,000، چونکہ سب کی اصل ایک ہے، اور چونکہ اصل میں کوئی تغیر نہیں ہے، اس لیے ہر فلم جو کہ اس کی کاپیاں بنی ان کے مناظر اور کردار ایک جیسے ہی نظر آتے ہیں. لیکن اگر اصل فلم میں کسی کردار کی ناک لمبی ہو جائے، کان بڑے ہو جائیں، تو وہ اصل سے بننے والی پھر ہر نقل میں بھی ناک لمبی اور کان بڑے نظر آئیں گے. تو کائنات کی تمام انواع کو یکجا کرنے اور نو کے افراد کو سمجھنے کے لیے یہ مثال دے رہے ہیں حضور مرشد کریم. کیا کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ ہر فرد ایک ذرہ ہے مثال، اور یہ ذرہ کیا ہے؟ اصل میں ذرہ اصل میں حرکت ہے. اب اس حرکت کا ایک رخ
رنگین اور روشن ہے، اور دوسرا رخ بے رنگ روشنی ہے. یعنی یہ جو حرکت ہے اس کے دو رخ ہو گئے. ایک ذرہ یعنی ایک فرد ایک طرف رنگین اور روشن یعنی رنگوں سے بنا ہوا ہے، روشنیوں سے بنا ہوا ہے. دوسرا رخ بے رنگ روشنی ہے. اور یہ بے رنگ روشنی دراصل زندگی ہے، اسی کا نام فطرت ہے، اسی کو کردار کہتے ہیں، یہی حقیقت ہے. یعنی یہی رخ زمان ہے، اور وہ جو رنگین اور روشن رخ ہے وہ مکانیت ہے. اب حرکت کا وہ رخ جو زمان ہے اس میں تغیر نہیں، یعنی وہ جو فلم کے اندر تصویر بنی ہوئی ہے وہ اس میں تغیر نہیں ہے، اور وہ بھی اصلی فلم، نقلی فلم میں ہو سکتا ہے آپ ایڈٹ کر لیں، اس میں تغیر نہیں ہے. اور حرکت کا وہ رخ جو مکان ہے اس میں تغیر ہوتا رہتا ہے. فرض کریں کہ پیچھے سے لائٹ کم ہو گئی، یا سینما ہال میں اگر لائٹیں جل جائیں تو تصویر پردے پہ آنے والی مدھم دکھے گی. تو یہ تغیر اس قسم کا بھی ہو سکتا ہے کہ تغیرات جو ہیں وہ کس درجے کے ہو سکتے ہیں. اگر سکرین جو ہے وہ ٹیڑھی ہو تو اس کے اوپر ڈسپلے ہونے والی فلم جو ہے وہ بھی ٹیڑھی پیڑھی دکھے گی. تو یہ تغیرات جو ہیں یہ ممکن ہے. اور اب جس رخ میں تغیر نہیں ہے وہ خالق سے ہم رشتہ ہے. یہ ہے اپنا ڈائریکشن چینج ٹھیک کرنا. کیونکہ ہم جب خالق کی طرف توجہ کرتے ہیں تو دراصل ہم خالق کے پروگرام سے ہم رشتہ ہو جاتے ہیں. اور وہ رخ جو کہ خالق کی طرف ہے یا خالق سے ریلیٹڈ ہے اس میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا. اور جس رخ میں تغیر اور تبدل ہے وہ مخلوق ہے. یہ پوائنٹ بہت توجہ طلب ہے، کیونکہ نظریہ رنگ و نور خاص طور پہ اس بات کی بہت زیادہ وہ اصرار کرتا ہے کہ یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے کہ ہم مخلوق ہیں، اور ہمارا بنانے والا خالق جو ہے ہمیں اس سے ہم رشتہ رہنا ہے. یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ مخلوق کے اندر رد و بدل بھی ہوتا ہے، ٹوٹ پھوٹ بھی ہوتی ہے، لیکن خالق تغیر اور تبدل اور ٹوٹ پھوٹ سے ماورا ہے. خالق میں تبدیلی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اسی بات کو لے کر اب زمانے اور مکانیت، زمان اور مکان یعنی زمانیت اور مکانیت کو سمجھنے کے لیے حضور مرشد کریم نے ایک مثال دی ہے کہ مسافر اور راستہ. اب راستہ چلنے والا مسافر اب وہ اپنے اندر کتنا انہماک کیوں نہ رکھتا، وہ راستے کے بغیر اپنی ہستی قائم نہیں رکھ سکتا. اب غور کریں کہ جب تک مسافر راستے پہ چل رہا ہے اس کو مسافر کہتے ہیں، ورنہ اگر راستے سے ہٹ جائے تو کیا کہلاتا ہے؟ گمراہ. راستے سے ہٹ جائے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ بھٹک گیا، بھٹکا ہوا. یہ ہے سارا نظام. تو جو یہ راستے پہ چلنے والا مسافر ہے، اب وہ اپنے کتنا ہی مطلب ہے بے نیاز ہو جائے، کتنا ہی بے خبر ہو جائے، اپنی ذات سے کتنا ہی غافل ہو جائے، وہ راستے سے غافل نہیں ہو سکتا، لاتعلق نہیں ہو سکتا. مسافر اس وقت تک ہی مسافر ہے جب تک راستے پر چل رہا ہے. تو جب ہم مسافر کہہ رہے ہیں تو لامحالہ کسی راستے پر گامزن فرد کا تذکرہ ہو رہا ہے نا. اب راستے اور مسافر میں فاصلہ نہیں ہوتا. نوٹ کریں ذرا اس مثال پہ کہ راستے اور مسافر میں فاصلہ نہیں ہے، اور مسافر کی تمام حرکات، اس کی تمام سکنات، سارا رول، سارا کردار، زندگی کی طرزیں اور فکریں کسی بھی طرح راستے کی حدود سے باہر نہیں ہو سکتی. اب غور کریں، راستے میں کوئی تغیر نہیں ہے. مسافر کے لیے ہر قدم کے بعد دوسرا قدم تغیر ہے.
ہر قدم پہ اس کے لیے اسپیس بدل رہی ہے، لیکن راستے پہ کوئی تغیر نہیں ہے. وہاں سے ایک مسافر گزرے، 10,000 گزرے، لاکھوں گزرے، کروڑوں گزرے. تو مسافر میں تغیر ہے، راستے میں کوئی تغیر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ایک اس میں حضور مرشد کریم نے خط کا تذکرہ کیا ہے. خط کے جواب میں انہوں نے جو کچھ لکھا ہے، وہ کالم جب یہ نظریہ رنگ و نور لکھا جاتا تھا روزنامہ جنگ میں، روحانی ڈائجسٹ کراچی میں، پھر روحانی ڈائجسٹ انٹرنیشنل برطانیہ میں، تو اس پہ جب حضور مرشد کریم نے نظریہ رنگ و نور پہ مضامین لکھے تو ایک صاحب نے سوال کیا کہ روح کے ساتھ ایک جسم مثالی یعنی روشنیوں کا جسم ہوتا ہے، اور اس کی حرکت ہی کی وجہ سے انسانوں، حیوانوں اور نباتات وغیرہ میں حرکت ہوتی ہے. تو موجودہ سائنس نے کرلین فوٹوگرافی سے بھی یہ بات ثابت کی ہے کہ انسانوں، حیوانات اور نباتات کے مادی جسم کے اوپر روشنیوں کا حالہ ہوتا ہے. تو آپ سے التماس ہے کہ اس تخلیقی پروسیس پر روشنی ڈالیں کہ کس طرح اللہ کی ذات سے نور، نور سے روح اور روح سے جسم مثالی بنتا ہے، اور کس طرح جسم مثالی سے پھر عالم ناسوت کی اشیاء وجود میں آتی ہے. ذرا اس کو دوبارہ سن لیں کہ اللہ کی ذات سے نور، نور سے روح، روح سے جسم مثالی، اور پھر جسم مثالی سے عالم ناسوت کی اشیاء کس طرح وجود میں آتی ہیں. یہ ہے سوال. اس کے جواب میں حضور مرشد کریم نے فرمایا کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اسی کی طرف لوٹ جاتی ہے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون. پہلے تو یہ سوال پڑھ کے انہوں نے انا للہ پڑھ دیا، اور پھر فرمایا کہ جب کچھ نہ تھا تو اللہ تھا، جب اللہ نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے تو اس نے کائنات کی تخلیق اور تشکیل کا ایک پروگرام بنایا. اس پروگرام کو جو بشکل کائنات اللہ کے ارادے میں موجود تھا، اللہ نے کن کہہ کر وجود میں آنے کا حکم دے دیا. اب اللہ کے ذہن میں جو کچھ اور جس طرح سے موجود تھا اس نے پہلی کروٹ لی اور حرکت کا آغاز ہو گیا. ویسے لفظ کن کا اصل مطلب یہ ہے کہ حرکت میں آ، یعنی ہم کہتے ہیں نا ہو جا، ہو جا سے مراد ہے حرکت میں آ. تو وہ اللہ کے ذہن سے شروع ہونے والی یہ حرکت جو ہے، یہ کن کہنے کے بعد جو حرکت شروع ہوئی، وہ درجہ بدرجہ نزول کرتے 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 نیچے آتے آتے مختلف زونز پار کرتے ہوئے مادی اجسام کی صورت میں ظاہر ہونے لگی. اور یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ قیامت تک اور قیامت کے بعد عبدالآباد تک کائنات میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جو پہلے سے وجود نہ رکھتی ہو. یعنی یہاں جو کچھ بھی ہے اس کا وجود کہیں نہ کہیں پہلے سے ہے. اب یہ جنت دوزخ ہو، اس کے قرون اولا ہوں، اس کے قرون وسطیٰ ہو، قرون اخری ہو، یہ بھی پہلے سے موجود ہے. یہ جنت دوزخ کے قرون اولا، قرون وسطیٰ اور قرون اخری سے کیا مراد ہے؟ یہ حضور قلندر باب اولیاء کے الفاظ ہیں. اس کا مطلب قرون قرن سے ہے، 1000 سال کو کہتے ہیں. قرون اولا اس کا ابتدائی دور، اس کا درمیانی دور اور پھر اس کے آخری دور، ادوار. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہم جس زندگی میں سے گزر رہے ہیں، یعنی ہمارا یہ جو لمحہ حاضر ہے، ایک جنت اور دوزخ کا کانسیپٹ اسی میں چل رہا ہے. اسی کو قرون اولا کہا گیا. پھر جب ہم فوت ہو جاتے ہیں تو وہاں عالم اعراف میں جس دور میں رہتے ہیں وہ ہے قرون وسطیٰ، جنت دوزخ کا. کیونکہ ہم نے یہاں جو ذہن بنا لیا، جو اپنے لیے جنت جہنم بنا لی، پھر ہم اسی میں رہیں گے، وہ قرون وسطیٰ کہلاتا ہے.
پھر قیامت کو جب فیصلہ ہو جائے گا قیامت تک وہاں رہیں گے، اس کے بعد جب فیصلے ہو جائیں گے تو پھر جہاں ہم رہیں گے وہ قرون اخری ہو جائے گا۔ خالق کائنات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں لوح محفوظ کا مالک ہوں، جس حکم کو چاہوں برقرار رکھوں اور جس حکم کو چاہوں اسے منسوخ کروں، یعنی اور یہ بھی فرمایا ہر وعدہ ہے لکھا ہوا، مٹاتا ہے اللہ جو چاہے اور رکھتا ہے جو چاہے، اسی کے پاس ہے اصل کتاب سورہ رعد میں سے۔ تو حضور مرشد کریم نے اس کو کنکلیوڈ یوں کیا کہ لوح محفوظ کے نقوش، لوح محفوظ کے نقوش عالم تخلیق کی حدود میں داخل ہو کر عنصریت کا لباس قبول کر لیتے۔ عالم تخلیق، عالم تخلیق سے مراد ہے یہ جہاں چیزیں خلط ملط ہو رہی ہیں، مکس اپ ہو رہی ہیں، جہاں کمبینیشن بن رہے ہیں، جہاں کمپاؤنڈ بن رہے ہیں، جہاں چیزیں، تو یہ سارا عالم تخلیق ہے۔ لوح محفوظ کے نقوش اس عالم تخلیق میں داخل ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ عنصریت کا لباس قبول کر لیتے ہیں۔ یہ جو ہمارا جسم ہے اس میں عناصر 126 عناصر جو زمین میں پائے جاتے ہیں ان ساروں کا ایک لباس بن گیا، تو وہ لباس ہماری روح نے پہنا ہوا ہے۔ تو عنصریت کے لباس کو جب قبول کرتے ہی کون قبول کر رہا ہے؟ وہ لوح محفوظ کے نقوش جو عالم تخلیق میں آئے، جب وہ عنصریت کا لباس قبول کرتے ہیں یعنی کہ اس کو پہن لیتے ہیں تو مکانیت کی بنیادیں پڑ جاتی ہیں۔ اور مکانیت کی یہ جو پیچھے بنیاد ہے ساری، یعنی عنصریت کا لباس پہننے سے پہلے یہ سب زمانیت ہے، اور جب تک وہ یہ عنصریت کا لباس پہنے رہتی ہے یہ سب مکانیت ہے، اور جب یہ لباس بکھر جاتا ہے، یہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، تو یہ واپس زمانیت میں منتقل ہو جاتے ہیں وہ نقوش۔ تو انسان کیا ہوا؟ لوح محفوظ کے کچھ نقوش کا نام ہے۔